اور یہ میرا خیال دنیا میں شاید نظیر نہ ملے کہ خود کچھ بمبار عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا کے ان کے درمیان میں بیٹھے ہوں چند انچوں کے فاصلے پہ، اور ان کا بم بھی نہ پھٹے اور وہ دنیا جہان سے جہنم واصل بھی ہو جائیں، اور ایک 24 گھنٹے بھی شاید نہیں گزرے اس کے اندر اندر آپریشن کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تو ایک بڑا سٹرونگ پیغام گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جو ہر طرح کی اس طرح کی بلا سے ڈیل کر سکتا ہے۔ جناب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے میں شہیدوں کو ان کے نام کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جی جی یہ وطن تمہارا ہے، جی، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو باغ باں اس کے۔ ویل ڈن پاکستان آرمی، جی ویل ڈن پاکستان ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس، ویل ڈن تمام وہ ادارے جنہوں نے یہ دنیا میں اپنا نام کمایا ہے اور ایک ہسٹری بنا دی ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد کہ جس کی پوری وار گیمنگ میں انوالو تھی، انڈیا انوالو تھا، افغان انوالو تھے، اور افغانوں اور انڈیا کے سپانسر انوالو تھے۔ اس سے یہ بھی ہمارا 9/11 سے کوئی کم واقعہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر 9/11 اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کامیاب ہوتے تو بہت زیادہ شہادتیں ہوتی۔ 9/11 کے بعد ہم نے جو قربانیاں دیں امریکہ کی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی اور ان کی پراسپیرٹی کے لیے، ہم نے جتنی جنگیں لڑی، جتنے بندے شہید ہوئے، جتنی ہماری پراپرٹیز، مال کی، جان کی، ہر ایسٹ کی، ہر چیز کی جو ہماری نقصان ہوا اور تباہی ہوئی، اور ابھی بھی 200 بلین کے لگ بھگ، $200 بلین کے لگ بھگ وہ گھاٹا ہم برداشت کر رہے ہیں، اور دن بدن مقروض ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ہمیں کوشش کر کے ملک کو نکالنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ میری گزارش اس وقت یہ ہوگی کہ ٹرمپ دوسری دفعہ الیکشن جیت کے آئے ہیں اور وہ دنیا میں امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور وہ اپنی لائن کراس کر کے بھی، سختی نرمی کر کے بھی سیز فائرنگ کرا رہی ہیں اور دنیا سے جنگ کا اور ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا نام مکا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا حق بنتا ہے ان کے اوپر، ہمارا کلیم ہے امریکہ کے اوپر، ہماری قربانیوں کا ریکارڈ ہے ان کے اوپر۔ ہم نے پچھلے 78 ایئرز میں کبھی امریکہ کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کی، کوئی ہیر پھیر نہیں کیا، کوئی امریکہ کے ساتھ ہم نے چلاکی ہوشیاری نہیں کی، ہم نے کوئی ڈوئل پالیسی نہیں کی، ہم نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے تو ایک لائن اختیار کی، مگر ہم نے بڑے گھاٹے کے سودے کیے۔ آپ ذرا یہ حساب کتاب اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور سب سے پوچھیں کہ پاکستان کا قصور کیا تھا، پاکستان نے نقصان کیا امریکہ کا کیا ہے، اور امریکہ نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ بھی حساب کر لیں آپ صحیح نے، بات۔ اور جو دیا ہے آیا وہ آپ نے ہمیں دیا ہے یا کہ وہ آپ نے صرف ہماری جنگ کے اخراجات بھی پورے نہیں کیے آج تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی نام بولتا ہے، یہ جو اس نے تقریر کی ہے، اس نے کمانڈر نے، وہ اس جو کو سنیے گا، بلوچستان لبریشن آرمی کے، وہ BLA کی جو آئی ہے وہ ذرا سنیے گا۔ وہ کہتا ہے سی پیک نہیں ہونے دیں گے، وہ کہتا ہے چائنیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمارا اسپیشل ونگ کام کر رہا ہے۔ دیکھو بھائی، آپ تو جگہ جگہ سیز فائر کرا رہے ہیں، صلح کرا رہے ہیں، دنیا میں امن لا رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ابھی اکیلے نہیں، پہلے تو TPP تھی، تو ابھی جب سے آپ نے ہمیں وہ شاباش دی ہے، جو بندہ شریف دیا ہم نے آپ کو، یہ تو داعش کے بھی سارے اکٹھے ہو کے ہمیں آگے ہماری طرف۔ اب بھی پہلے تو 2 یا 4 خودکش آیا کرتے تھے، ابھی تو سینکڑوں میں کمپنی کی تعداد میں آتے ہیں، پراپر وار گیمنگ کر کے آتے ہیں، پراپر ٹارگٹ چن کے آتے ہیں، اس کی ریہرسل کر کے آتے ہیں، ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو ہماری ہی دلیری ہے اور ہماری ہی ڈیووشن ہے، اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے عزم ہے کہ ہمارے لوگ قطعی طور پہ اپنی جان کا یا اپنی مال کا دھیان نہیں رکھتے، قربانیاں دیتے ہیں، خون دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم نے ریکارڈ ہسٹری قائم کی ہے
کہ ود ان 48 آور ہم نے اتنے بڑے ٹرین کو ہائی جیک ہوئی کو پہاڑی علاقے میں جدھر کوئی لاجسٹک نہیں ہے، جدھر ٹوٹل ٹیررزم کا قبضہ ہے ان کے پاس، ادھر سے اپنے بندے رہا کروانا اور رہائی کے درمیان جانی نقصان نہ ہونے دینا، اور چن چن کے سنائپر سے ایک ایک ہیڈ اڑانا خودکشوں کا تاکہ جیکٹ نہ پھٹے. اور پھر ہم نے بھی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا پڑا، جس میں ڈرون کا کیا، کیونکہ ساری جنگ تو ورٹیکل ہوگی ہوئی ہے. تو ہم نے تمام انٹیگریٹڈ آپریشن ود ان فیو آورس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان یا پاکستان آرمی کو ہرانا یا ان کو کوئی زیر کرنا ناممکن بات ہے. تو کرنل صاحب اس سے تو پھر یہی پیغام گیا کہ نو مور، یعنی کہ اگر آپ اس طرح کی جسارت دوبارہ کریں گے تو پھر آپ کی ہلاکتیں بھی ہوں گی، جہنم واصل بھی ہوں گے آپ کے لوگ. دیکھیے نا، یہ فیصلہ ہو چکا کہ ہم نے دہشت گردی نہیں ہونے دینی. کوئی دنیا کا ملک دہشت گردی نہیں ہونے دیتا. کوئی دنیا کا ملک امریکہ سے لے کے ادھر تک، افغانستان سے لے کے انڈیا تک، اندر اپنے BLA گھسا کے دیکھے، اندر اپنے داعش گھسا کے دیکھے، اندر اپنے TPP گھسا کے دیکھے، اس کے بعد ہمیں بتایا کہ وہ بنتا کیا ہے. جنہوں نے خود کش حملوں کا، آپ کو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب سے مہلک ہتھیار خود کش کا ہونا ہے. اور ہم تو ان کو اندر ادھر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے تو اخوانیوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا، ان کی روزگار کا، ان کے ہر چیز کا دھیان رکھتے رہے ہیں. بھائیوں کی طرح ابھی بھی ادھر کام کر رہے ہیں، سارے نکل نہیں گئے، ابھی بھی کافی ادھر ہی ہے. تو دیکھو، ایک طرف ہم اپنے ہم وطن ہونے کا، اپنے اقدار ہونے کا، اپنے اخلاق ہونے کا، اپنی اچھی روایت ہونے کا ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اپنے، بغیر اس کے کہ کون پنجابی ہے، کون بلوچ ہے، کون پٹھان ہے اور کون سندھی ہے. یہ بالکل بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو قومیت سے بلائیں. صرف پاکستان ہے، پاکستانی ہم سارے، اس لیے پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں. ہمارا نشان، ہماری آن، ہماری شان پاکستان ہے. پاکستان کا جھنڈا اوپر ہوگا تو ہم سارے ہی، ہم سب کا نام اوپر ہوگا. تو اس بات کو جو لوگ اس وقت بھول بٹیوں میں یا چند کسی مجبوری کے تحت BLA کے آس پاس گھوم رہے ہیں، اور یا جو ان کے سپانسر ود ان کنٹری بھی ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان سردار صاحبان کی اور ان وڈیروں کی کہ جن کے مفاد، جنہوں نے ملکی مفاد کو پیچھے چھوڑ کے ذاتی مفاد آگے کر کے تو ملک کو نقصان پہنچانا شروع کیا ہوا ہے. وہ بھی نہ کریں. یہ ان کا ملک ہے. یہ ملک ہر طریقے سے، ہم سارے، ہمیں کوئی شرط نہیں ہے سارے ملک میں کسی کی، سوائے اس کے کہ آپ آئیں، الیکشن جیتیں، پارلیمنٹ میں آئیں، آپ وزارتیں بھی لیں، آپ سفارتیں بھی لیں، آپ اس ملک کو چلائیں. بلوچی ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے باقی عزیز ہیں.